زمن بھیا صدائیں دیتی ہیں زینب شہ زمن بھیا سلام تم پہ شہیدار خستہ تن بھیا جواب دو میرے مظلوم بے وطن بھیا دکھوں میں شامِ غریباں نے آ کے گھیرا ہے دکھوں میں شامِ غریباں نے آ کے گھیرا ہے سجھائی کچھ نہیں دیتا بہت اندھیرا ہے پہلی شب کے نہیں شمع پنجتن بھیا ہوا کے رخ پہ جو مقتل کی خاک اڑتی ہے تمہاری لاش کی جانب نگاہ مڑتی ہے ردا نہیں ہے کہ دے دوں تمہیں کفن بھیا ستم کی رسم چلی ہے کہ میں بھوکا نہ کروں اٹھا کے ہاتھ شہیدوں پہ فاتحہ نہ پڑھوں بندھی ہوئی میرے ہاتھوں میں ہے رسن بھیا مدینہ چھوڑ کے سوچا تھا کچھ سکون پایا مگر یہاں بھی نصیبوں سے قتل و خون پایا نہ راس آیا مجھے کربلا کا بن بھیا ہر ایک ستارے روشن کہاں کہاں ڈوبا کوئی نجف کوئی اسرف کوئی یہاں ڈوبا بکھر گئی میرے نانا کی انجمن بھیا میں دیکھ کے محمد کو
شرف ملا ہے کہ نظر وفا پسند ہوئی، فدا تمہاری محبت کے یہ بہن بھیا، شبیب آتی ہے زینب کے درد و بین کی یاد، شبیب آتی ہے زینب کے درد و بین کی یاد، کبھی بھلائے نہ جائیں گے یہ بہن بھیا، صدائیں دیتی ہیں زینب شہ زمن بھیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب قلوبنا بالقاسم محمد، ختم المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی ابراہیم، صلوات بج محمد و آل محمد۔ سوگواران مظلوم کربلا کلام الہی کی ان مشہور اور معروف آیات کی تلاوت سماعت فرما کے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ نہ ہی صرف اسلامی دنیا بلکہ عالم انسانی کے اس عظیم الشان واقعے کی طرف ہے کہ جس کی یاد آج ہر مسلمان عید الاضحیٰ کی شکل میں مناتا ہے۔ بات مختصر سی یہ تھی کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے ایک دن نہیں 3 رات متواتر خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی شہرک پر چھری چلا رہے ہیں۔ شاید کوئی پست ذہنیت کا انسان ہوتا تو خواب کی بات کو خیال میں بھی نہ لاتا، لیکن خاصان خدا خواب کی بات کو بھی اشارے ربانی سمجھتے ہیں۔ یہ باپ وہ باپ ہے جو نبوت کے منصب پر فائز ہے، یہ باپ وہ باپ ہے جو آتش نمرود کا مرحلہ سر کر چکا ہے، یہ باپ وہ باپ ہے کہ جس نے صاحب اولاد ہونے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، رب حبلی من الصالحین، پروردگارہ مجھ کو ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی دعا قبول کی اور 99 سال کی عمر میں جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ یہ باپ وہ باپ ہے جس نے اپنے اس چند روزہ بیٹے کو حکم الہی سے ماں ہاجرہ کے ساتھ ایک ایسے ویرانے میں چھوڑ کر آیا تھا جہاں آب و دانہ تک نہ تھا، اور بیٹا وہ ایسا بیٹا ہے کہ جو نبوت کے منصب پر خود بھی فائز ہے، یہ بیٹا وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیاس بجھانے کے لیے ماں ہاجرہ
کبھی کوہ صفا پہ دوڑیں تو کبھی کوہ مروہ پہ دوڑیں۔ پروردگار عالم کو ماں کی یہ ممتا بھری ادا اتنی پسند آئی کہ جزو حج قرار دیا، اور آج ہر حاجی پر یہ واجب ہے کہ جب وہ حج کرنے جائے تو صفا اور مروہ کے درمیان اسی طرح صحیح کرے جس طرح جناب حاجرہ نے کی تھی۔ یہ بیٹا وہ بیٹا ہے کہ جس نے ایڑیاں رگڑیں تو ایک ایسا چشمہ جاری ہو گیا کہ ماں کو کہنا پڑا زم زم، اور جس کا پانی پینا آج مسلمان اپنی کامیابی کی حد سمجھے۔ ایسا باپ اور ایسا بیٹا۔ باپ نے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا اور بیٹا یہ جواب دے کہ بابا جان، آپ کو جو حکم الہی ہوا ہے آپ اس کو بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ جس وقت یہ منی کی عظیم الشان قربانی پیش ہوئی تھی اس وقت جناب اسماعیل کی عمر 13 سال کی تھی۔ 13 سال کی کمسنی میں جناب اسماعیل کا اللہ کی وحدانیت پر اتنا یقین کہ باپ کے دیکھے ہوئے خواب کو بھی حکم الہی سمجھیں، اور جب باپ بیٹے سے خواب کا تذکرہ کرے تو جناب اسماعیل یہ جواب دیں کہ بابا جان، آپ کو جو حکم الہی ہوا ہے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ لگتا ہے جناب اسماعیل کی نگاہ میں اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والوں کی ایک جماعت تھی کہ جس میں شامل ہو جانا جناب اسماعیل اپنے لیے فخر محسوس کر رہے تھے، اور باپ کو بھی یہ یقین دلا رہے تھے، اے بابا جان آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ عزیزان محترم، جناب اسماعیل کی عمر 13 سال کی تھی، اور 13 سال کی عمر میں جناب اسماعیل کا اللہ کی وحدانیت پر یہ یقین تھا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نبی یا امام، اس کا علم اور معرفت جو گہوارے میں ہوگا وہی بچپنے میں ہوگا، وہی جوانی میں ہوگا، وہی ضعیفی میں ہوگا۔ یہ عام بچوں کی طرح نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے بچے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ سن بلوغ کی طرف بڑھتا جائے اس کے علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ بات معصوم نبی اور امام کے لیے نہیں ہے۔ جو گہوارے میں علم ہوگا معصوم کا وہی جوانی میں ہوگا، وہی ضعیفی میں ہوگا۔ تاریخ اسلام کی ورق گردانی کرنے پر مجھے 13 سال کا ایک کمسن بچہ اور نظر آتا ہے جو نہ نبوت کے منصب پر فائز ہے، نہ امامت کے منصب پر فائز ہے، نہ معصوم ہے، لیکن معصوم کی آغوش میں پروان چڑھے فرزند حسن جناب قاسم کا اللہ کی وحدانیت پر اتنا یقین کہ جب روز عاشوراء چچا پوچھے اے بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو جناب قاسم یہ ارشاد فرمائے کہ بابا جان، اے امو جان، دین الہی کو بچانے کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کلام الہی میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کربلا سے پہلے کسی نے بھی آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ گویا کربلا کے میدان میں جناب قاسم قرآن کی اس آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ اگر حق پر موت آئے تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوتی ہے۔
عزاداران مظلوم کربلا، المختصر منا کی وہ عظیم الشان قربانی پیش ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، جناب اسماعیل کے ہاتھ پیر رسی سے جکڑ دیے اور اپنے حتی الامکان بیٹے کی شہرک پر چھری چلا دی، اور چھری چلانے کے بعد جب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنکھوں کی پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہے اور جناب اسماعیل بغل میں کھڑے ہیں۔ حسرت و یاد سے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا کیا تو نے میری یہ قربانی قبول نہیں کی؟ آواز قدرت آئی، اے ابراہیم یہ ایک سخت امتحان تھا، میں تم کو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا تم وہاں تک آ گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ اے ابراہیم ہم نے اس کا ایک فدیہ ذبح عظیم قرار دیا ہے اور اس کا چرچا آخری روز تک باقی رکھوں گا۔ ابراہیم تم پر اللہ کا سلام ہو۔ سوگواران مظلوم کربلا، اس آیے کریمہ میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میں کیا پروردگار عالم اس دمبے کی مدح کر رہا ہے جو دمبا جبریل امی جنت سے لے کر آئے تھے؟ نہیں، اس دمبے کی مدح نہیں ہو رہی ہے۔ ارے انسان کے سر پر تو اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج رکھ دیا ہے۔ ارے اس انسان کے آگے جانور کی کیا بساط ہے، اور نبوت کا منصب تو وہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ بھی سجدہ کر چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پر پروردگار عالم بہشت کے اس دمبے کو فدیہ عظیم نہیں قرار دے رہا ہے، بلکہ کوئی ایک ایسی عظیم قربانی ہے کہ جس کو اللہ فدیہ عظیم قرار دے رہا ہے۔ تاریخ اسلام کی ورق گردانی کر جاؤ، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک کیا کوئی ایسی قربانی ہے کہ جو اسماعیل کا فدیہ عظیم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، تو صرف وہ کربلا کی عظیم الشان قربانی ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم اشارہ کر رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے بڑا اہتمام کیا اس تعبیر کے لیے۔ ارے اسلامی سال کی ابتدا ارے تعبیر پہ کی، ارے محرم پر سال کی ابتدا کی، اور خواب پر ارے سال کی انتہا کی۔ عزادارو، اللہ نے بڑا اہتمام کیا کہ اسماعیل کی قربانی اگر در ذی الحج کو ہوئی تھی حکم الہی کو بجا لانے کے لیے، تو اللہ نے اس عظیم قربانی کو کہ جس کو فدیہ عظیم قرار دیا تھا، اس کے لیے بھی 10 محرم کا دن منتخب کیا۔ ارے 10 محرم سن 61 ہجری کو ارے رسول کے نواسے نے دین الہی کو بچانے کے لیے وہ عظیم الشان قربانی پیش کر دی کہ جس کی یاد اللہ نے آخری وقت تک باقی رکھی ہے۔ اے عزب مسلمانوں، ارے بقرعید میں اسی کی تو خوشی مناتے ہو۔ ارے ایک نبی زادہ بچ گیا، ارے نبی زادے کے بچنے کی خوشی ہے، لیکن محرم میں ارے نبی زادہ شہید ہو گیا۔ ارے تو حسین کا غم کیوں نہ منایا جائے؟ ارے دین الہی کو بچانے کے لیے میرے مظلوم امام نے روز عاشوراء ایک سی ایک عظیم قربانی پیش کی۔
عزادارو ارے کبھی اون محمد کے جنازے لائے، ارے کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے ارے چادر میں لپیٹ کر میرا مظلوم امام لاتا ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب بھائی کی میت پہ پہنچتے ہیں، ارے حسین ہاتھوں کو ملتے جاتے ہیں، کبھی بھائی کی میت دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اے بھیا عباس، ارے تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اے عزادارو ارے کبھی وہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ پالنے والے تو گواہ رہنا، اب تیرے دین کو بچانے کے لیے میں اس کو بھیج رہا ہوں، ارے جو تیرے نبی سے صورت و سیرت میں، رفتار اور گفتار میں مشابہ تھا۔ عزادارو ارے علی اکبر آواز دیتے ہیں، اے بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ ارے وہ حسین کہ جس کے بھائی کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہو، ٹھوکریں کھاتے ہوئے ارے کربلا میں علی اکبر کے سرانے پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا ایک ہاتھ سینے پہ رکھے ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کبھی داہنا پیر آگے بڑھاتا ہے تو کبھی بایاں پیر آگے بڑھاتا ہے۔ حسین بیٹھ جاتے ہیں، اے بیٹا کیا حال ہے؟ اے بابا برچھی کی انی لگی ہوئی ہے۔ حسین نے گھٹنے توڑے، یا علی کہہ کے ارے علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کھینچی۔ اے ابراہیم ارے ذرا کربلا میں آؤ، تم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، ارے اسماعیل کے ہاتھ پیر رسی سے جکڑ دیے تھے، لیکن یہ کربلا کا ابراہیم ہے، نہ آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ کربلا کے اسماعیل کے ہاتھ پیر جکڑے گئے ہیں۔ ارے عزادارو حسین نے برچھی کی انی کھینچی، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے بوڑھا باپ جوان کی میت کیوں کر اٹھائے؟ روایتوں میں ہے کہ حسین نے علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دی، سینے سے سینہ ملایا، اس طرح لے کے چلے کہ علی اکبر کے پیر ارے زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے۔ عزادارو جب میت اٹھ نہ سکی، ارے زمین پہ رکھ دی، آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے بوڑھے باپ سے اے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ عزادارو ننھے ننھے بچے آئے، ارے حسین بچوں کے سہارے علی اکبر کی لاش ارے خیمے میں لے آیا۔ عزادارو منہ کی قربانی ہو گئی، ارے ابراہیم اسماعیل کو لے کے گھر پلٹے، ہاجرہ کی نگاہ بیٹے کی شہرک پہ پڑی، ایک نشان دیکھا، پوچھا اے نبی خدا ارے میرے بیٹے کی شہرک پر یہ نشان کیسا ہے؟ جناب ابراہیم نے سارا واقعہ بتا دیا۔ روایتوں میں ہے کہ حاجرہ کو غش آ گیا، ارے جب غش فاقہ ہوا تو کہتی تھی اے نبی خدا اگر میرے بیٹے کی شہرک پہ چھری چل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ روایتوں میں ہے کہ 17 دن یا 40 دن جناب حاجرہ زندہ رہیں اور اس دنیا سے رخصت کر گئیں، اور عالم یہ رہتا تھا
کہ غش میں ہے، اور جب فاقہ ہو تو یہی کہتی تھی اے نبی خدا اگر میرے بیٹے کی شہرک پہ چھری چل گئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اے حاجرہ ارے ذرا کربلا میں آؤ، ام لیلا ہے، اے جوان کی میت ہے اور شکر خدا ہے۔ عزادارو ارے کربلا کا ابراہیم ارے دین الہی کو بچانے کے لیے اب وہ عظیم الشان قربانی پیش کر رہا ہے کہ جب اس نے تم کو یاد کیا ہے۔ اے عزادارو ارے ایک ایک کی میت حسین لے آئے، سب کا ماتم کر لیا، 70 جنازے اٹھائے لیکن تم کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ہائے ششماہے کی میت، اے شیو ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے اس بچے کے لیے ان ظالموں سے پانی مانگ رہا تھا۔ ان ظالموں نے ارے میرے بچے پہ رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ ارے ہرملا کا تیر چلا، میرا بچہ میرے ہاتھوں پر شہید کر دیا گیا۔ عزادارو ارے حسین اس چشماہے کی لاش کو لے کر کبھی آگے بڑھتے ہیں ارے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ عزادارو بڑی سخت منزل تھی ارے حسین کے سامنے اس علی اصغر کی شہادت کی۔ کبھی ہم اعمال عاشورہ میں آج حسین کی اس مصیبت کی یاد کی تاسی کر کے آئے۔ عزادارو اب حسین یکو تنہا ہیں، آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں۔ اے زینب حسین کا آخری سلام ہو، اے ام لیلا حسین کا آخری سلام ہو، اے ام فروا اے رقیہ حسین کا آخری سلام ہو، اے میری ماں کی کنیز فضہ ارے حسین کا آخری سلام ہو۔ عزادارو روایتوں میں کہ کربلا میں حسین کی 7 بہنیں تھیں، ارے 2 زینب و ام کلثوم اور 5 بہنیں علی کی اور ازواج سے تھیں۔ عزادارو یہ 7 بہنوں کا بھائی ارے خیمے سے ایسے رخصت ہو رہا ہے کہ ایک طرف زینب ایک طرف ام کلثوم، 5 بہنیں ارے حلقہ کیے، سکینہ دامن تھامے۔ اللہ نہ کرے پردیس میں کسی بہن کا بھائی اس طرح رخصت ہو جیسے کربلا میں زینب کا بھائی حسین زینب سے رخصت ہوا۔ عزادارو حسب وفادار تیار ہے۔ حسین نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، ارے ڈیوڑی پہ کھڑی بہن نے بھائی کا منشا سمجھا۔ اے بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں تو کیا، ارے بہن تم کو خود سوار کرے گی ارے دین الہی کو بچانے کے لیے۔ بہن نے رکابیں تھامی، بھائی گھوڑے پہ سوار ہوا، چاہا کہ کربلا کا رخ کرے، ارے حسب وفادار
قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے کہا اے میرے نانا کے اسب وفادار، یہ آخری خدمت ہے، اب حسین تم پہ سوار نہ ہوگا۔ ارے ذوالجنا نے اپنی زبان بے زبانی سے کہا مولا ارے میری کیا مجال جو میں وقت کے امام کا حکم نہ مانوں، ارے لیکن کیا کروں؟ ارے ذرا نیچے دیکھیے، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا، ارے امامت کا سہارا لیا، انگلی سے اشارہ کیا، سکینہ کو صبر آیا۔ حسین میدان کارزار میں آئے، ارے وہ جنگ کی کہ یزید کی فوجیں ارے کوفے کی سرحدوں سے ٹکرانے لگی، ادھر کعبے میں عصر کی اذان بلند ہوئی، حسین گھوڑے پر سوار 1951 زخم کھا کے ارے گھوڑے کی پشت پر ڈگمگانے لگے۔ ارے اسب وفادار نے ارے راکب دوش رسول کا منشا سمجھا، گھٹنے ٹیکے، ارے فرزند رسول ارے زین سے زمین پہ آیا۔ ادھر اذان کی آواز سن کر سکینہ نے خیمے میں مصلی بچھا دیا۔ بابا نماز عصر پڑھنے آتے ہوں گے، عزادارو ارے شمر ملو نے وہ غضب کیا کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، ارے زمین کربلا لرزنے لگی، آفتاب کو گہن لگا۔ زینب گھبرائی، ارے گھبراتے ہوئے زینب ارے سید سجاد کے خیمے میں آتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد ارے دیکھو یہ کیسی قیامت آ گئی، زمین کربلا لرز رہی ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں بابا شہید کر دیے گئے، ہم یتیم ہو گئے، آپ بے بھائی کے ہو گئے۔ عزادارو ارے یہی پر اتفاق نہیں ہوئی، ادھر ارے پسرے سعد نے حکم دیا ارے لاش شہداء پامال کیے جائے۔ عزادارو ارے لاش شہداء پامال کر دی گئی، ارے صرف یہی نہیں ارے ظالم ہاتھ میں آگ لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھے، خیام حسینی جلائے جانے لگے۔ ارے زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی، ارے سکینہ کے گوشوارے چھنے، کبرا کی پاؤزیں چنی، ارے علی اصغر کا گہوارہ لٹا۔ عزادارو سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ایک خیمہ جلتا تھا، سیدانیاں دوسرے خیمے میں آ جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، سیدانیاں تیسرے خیمے میں آ جاتی تھی۔ عزادارو اب آخری خیمہ ہے، وقت کا امام ہے، سیدانیاں گھیرے ہیں، اور پہلا مسئلہ جناب زینب امام وقت سے کرتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، ارے بتاؤ کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اور سید سجاد کہیں اے پھوپھی اماں خیمے کے باہر نکلیے،
ارے علی کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، بے مکنو چادر، ارے کربلا کے میدان میں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک قد اور قامت بی بی ہے کہ جو ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھنا چاہتی ہے، جب آگ کی لپٹیں بڑھتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بار وہ بی بی ہمت بٹور کے جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اب جو کچھ دیر میں نکلی تو کیا دیکھا کہ پشت پر ایک بوجھ ہے۔ میں نے بڑھ کے دریافت کیا کہ یہ کون بی بی ہے، یہ کیا لے کے آئی ہے؟ معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے، اور پشت پہ وقت کا امام علی ابن الحسین ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اسی تلاطم میں آفتاب آغوش مغرب میں چھپا، اور وہ شام آئی کہ جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں، ارے جس کی یاد میں یہ مجلس شام غریبہ برپا ہو رہی ہے۔ بیواؤں کی شام، یتیموں کی شام، غریبوں کی شام، بھوکے اور پیاسے بچوں کی شام، بیواؤں کی شام۔ امام موسی کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر عاشوراء سے لے کے شام غریبہ تک میرے خاندان پہ جو مصیبتیں پڑ گئیں، نہ سوچنے والا ذہن سوچ سکتا ہے، نہ بیان کرنے والی زبان بیان کر سکتی ہے۔ عزادارو، شام غریبہ نمودار ہو گئی، زینب نے بچوں کو سمیٹا، ارے بچے اکٹھا کیے جانے لگے۔ ایک جگہ کیا دیکھا کہ اب سکینہ نظر نہیں آتی۔ اے بہن ام کلثوم، سکینہ کہاں ہے؟ ارے دونوں بہنیں ارے اس مقتل میں سکینہ کو پکارتی ہوئی چلی، اے سکینہ ارے کہاں ہو؟ ارے کیا دیکھا کہ ایک لاش بے سر ہے جو تیروں سے چھلنی ہے، ایک بچی ارے تلوے پر اپنے رخسار رکھ کے سو رہی ہے۔ ارے زینب نے شانہ ہلایا، اے بیٹی اٹھو، یہاں کیسے؟ اور سکینہ کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، جب خیمے جلائے جا رہے تھے میں خیمے سے باہر نکل آئی، ارے بابا کو پکارتی ہوئی یہاں پہنچی، اس کٹے ہوئے جنازے سے آواز آئی، اے سکینہ تمہارا بابا ادھر ہے۔ اے پھوپھی اماں، میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا کا سینہ ارے تیروں سے چھلنی، ارے تلوے پہ مجھے رخسار رکھ کے نیند آ گئی۔ عزادارو، اسی اثنا میں کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ زینب نے بڑھ کے کلام کیا، ارے آنے والوں ارے رک جاؤ، ارے اب ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس ارے کچھ بچا ہے تو کل صبح کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا۔ بھوکے اور پیاسے بچے، ارے باپ سے بچھڑے بچے رو رو کے ابھی سوئے ہیں، روشنیاں بڑھتی آ رہی ہیں۔ ارے ذاکروں سے سنتا ہوں کہ ایک آواز بلند ہوئی کہ اے شہزادی، میں زوجہ حر ہوں، ارے بچوں کے لیے کچھ کھانا اور پانی لے کر آئی ہوں۔ ارے زینب سر جھکا کے کہتی ہیں،
اے زوجہ حور ارے بیٹھ جا اپنے والی و وارث کا اے پرسا لے لے اے زوجہ حور تیرا والی و وارث اس وقت ہمارا مہمان ہوا جب ہم ایک قوزے آب سے بھی اس کی مہمان نوازی نہ کر سکے اور زوجہ حور کہتی ہے ارے بچوں کو پانی پلا دیجئے کچھ کھانا کھلا دیجئے زینب کہتی ہے اے زوجہ حور ارے دستور دنیا یہی ہے کہ جب ورثہ کے لاشیں ارے دفن ہو جاتے ہیں ارے تب فاقہ شکنی ہوتی ہے ارے میرے ماں جائے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے زوجہ حور کہے اے شہزادی بچوں کو پانی پلا دیجئے سکینہ جگائی گئی اے بیٹا پانی پی لو ارے پانی کا نام سننا تھا سکینہ بے قرار ہو گئی اے پھوپھی اماں کیا منہ آ گئے ارے نہیں بیٹی ارے زوجہ حور پانی لے کے آئی ہے اے پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا نہیں ارے تو چھوٹی ہے تو پہلے پی لے ارے کوزے میں سکینہ نے پانی لیا مختل کا رخ کیا اے بیٹی کہاں چلی اے پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا تھا جو سب سے چھوٹا اس کو سب سے پہلے پانی پلا دیا جائے میرا ششماہ بھیا 3 دن کا پیاسا ہے پہلے میں اس کو پانی پلاؤں گی اے شہزادی اپنے لال کا پرسا قبول کر لیجئے اے امام وقت ان غلاموں اور کنیزوں کا پرسا قبول کر لیے اگر اگلے سال زندہ رہے تو پھر آپ کے لال کی فرش عزا بچھائیں گے آپ کے لال کا ماتم ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین